وہ بہت خوش تھی. اکنامکس میں ڈگری حاصل کرنے کے بعد نوکری مل گئی تھی. دن میں نوکری کرتی اور شام میں MBA کی کلاسز لیتی. وہ اپنی یونیورسٹی کے اخراجات خود پورا کرتی تھی. بیچلرز کے بعد اس نے اپنے والد سے ذاتی اخراجات کے لیے پیسے نہیں لیے بلکہ اپنی تنخواہ گھر پر خرچ کرتی تھی. اس نے ہی گھر کا رنگ و روغن کروایا, پردے تبدیل کروائے. 1 ماہ بعد MBA کی ڈگری بھی ملنے والی تھی. وہ بہت پرجوش تھی کہ MBA کے بعد ترقی مل جاتی اور تنخواہ 1 لاکھ روپے ہو جاتی. اس کا والد سائیکل رکشے پر پاپڑ اور چپس بیچتا تھا. محدود آمدنی میں وہ 2 بچوں کی شادی کے فریضے سے سبکدوش ہو چکا تھا. آمنہ سب سے چھوٹی اور لاڈلی تھی. اسے وہ خود موٹر سائیکل پر آفس اور یونیورسٹی لے کر جاتا اور واپس لاتا تھا. آمنہ کے لیے اس نے کئی خواب دیکھ رکھے تھے, مگر 19 اگست کی شام دونوں باپ بیٹی آفس سے گھر کی طرف جا رہے تھے. جب وہ کارساز کے قریب پہنچے تو پیچھے سے آنے والی ایک تیز رفتار لینڈ کروزر دونوں باپ بیٹی کو کچلتے ہوئے آگے نکل گئی. یوں دونوں باپ بیٹی کی زندگی کی کہانی دی اینڈ ہو گئی. مگر دوسری طرف لینڈ کروزر کی رفتار مزید تیز ہو گئی. راستے میں آنے والے مزید 4 راہگیروں کو زخمی کرتے ہوئے بالآخر لینڈ کروزر ایک دوسری گاڑی سے ٹکرا کر الٹ گئی. پھر نشے کی حالت میں لینڈ کروزر سے ایک امیر زادی نمودار ہوئی. فرار ہونے کی کوشش کی مگر مشتعل راہگیروں نے پکڑ لیا. پھر کیا ہوا؟ میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں آزاد مینٹری. یہ واقعہ 19 اگست کو کارساز کراچی میں پیش آیا. کیا امیر زادی نتاشا ڈرگز کے زیر اثر تھی یا اس کے سر پر طاقت اور پیسے کا نشہ سوار تھا؟ بگڑے امیر زادے سڑک پر چلتے غریبوں کو کچل کر کیوں بھاگتے ہیں؟ ہمارا نظام ایسے بگڑے امیر زادوں اور امیر زادیوں کو کیسے ریسکیو کرتا ہے؟ اس حوالے سے ماضی کے کچھ واقعات کا جائزہ لیں گے. لیکن اس سے پہلے کارساز واقعے کی ملزمہ نتاشا دانش کا مختصر تعارف. نتاشا دانش ارب پتی خاندان سے تعلق رکھتی ہے. ملبوسات اور IPP سمیت 9 کمپنیوں میں حصہ دار ہے. کارساز واقعے کے عینی شاہدین کے مطابق اس دن نتاشا حواس میں نہیں تھی. جب یہ خبر میڈیا پر چلی تو نتاشا کی فیملی کی جانب سے پہلا بیان جاری ہوا کہ وہ ذہنی مریضہ ہے. کہا گیا کہ نتاشا کے پاس برطانیہ کا جاری کردہ ڈرائیونگ لائسنس بھی ہے. یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ اگر وہ ذہنی مریضہ تھیں تو ڈرائیونگ لائسنس کیسے حاصل کیا گیا؟ اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ نفسیاتی بیماری کی ادویات کھانے والی شخص کو کیوں گھر سے گاڑی لے جانے دی گئی؟ مگر نتاشا کی فیملی کا موقف کور اپ تھا, کیونکہ جب ملزمہ کے خون کی تجزیاتی رپورٹ سامنے آئی تو اس میں آئس کی موجودگی کا انکشاف ہوا. یعنی ملزمہ آئس کا نشہ کرتی تھی. آگے چل کر میں جن واقعات کا ذکر کروں گا ان میں ایسے ہی کور اپس آپ کو ملیں گے جو جرم کے بعد طاقتور لوگ سزا سے بچنے کے لیے گھڑتے ہیں, اور ہمارا کرپٹ سسٹم اس کام میں ان کی بھرپور مدد بھی کرتا ہے. یہاں بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ ذہنی مریضہ ثابت کر کے ملزمہ کو سزا سے بچایا جائے. اب تک نتاشا کی فیملی کو اس کام میں کامیابی ملی ہے, کیونکہ ملزمہ کو جیل میں ایک ایسے سیکشن میں رکھا گیا ہے جہاں قیدی کی ذہنی کیفیت کی جانچ کی جاتی ہے, جہاں قیدی کو پرکھا جاتا ہے کہ اسے ذہنی طور پر کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں جس سے دیگر قیدیوں کو جانی نقصان پہنچ سکے. یہ ایک وارڈ ہے جس میں اسپتال طرز کے بیڈ بھی لگے ہیں. اس کے علاوہ AC, فریج, گھر کا کھانا اور وائی فائی کی سہولت بھی دستیاب ہے. یہ کوئی انہونی بات نہیں, کیونکہ پاکستان کی جیلوں کی سختی صرف عام لوگوں کے لیے ہے. اشرافیہ کے لوگ جیلوں میں بھی 5 سٹار سہولتیں حاصل کرتے ہیں. اس کی مثالیں بھی آپ کے سامنے رکھوں گا, مگر اس سے پہلے حال ہی میں پیش آنے والے کچھ ہٹ اینڈ رن ہائی پروفائل کیسز پر نظر ڈالتے ہیں تاکہ واضح ہو جائے کہ ایسے کیسز میں ایک خاص طبقے کے لوگ ملوث ہوتے ہیں. 2 فروری 2021 سری نگر ہائی وے اسلام آباد پر G11 کے پاس ایک تیز رفتار پراڈو گاڑی نے مہرام گاڑی کو ٹکر ماری, جس میں 4 لوگ جاں بحق ہوئے. پولیس کے مطابق پراڈو گاڑی میں بیسٹ ویسٹرن ہوٹل کے مالک وقاص, ان کی اہلیہ سابق MNA کشمالہ طارق اور ان کا بیٹا ازلان موجود تھے. ڈرائیور کو جائے وقوع پر چھوڑ کر مبینہ طور پر یہ تینوں افراد موقع سے فرار ہو گئے. FIR میں کشمالہ طارق کے بیٹے کو نامزد کیا گیا جو گاڑی چلا رہا تھا, لیکن گرفتاری سے پہلے ہی ازلان کی ضمانت قبل از گرفتاری کروا لی گئی.
بعد میں جب خبر میڈیا پر فلیش ہونے لگی تو جاں بحق ہونے والوں کے ورثاء سے آؤٹ آف کورٹ معاملہ سیٹل کر لیا گیا، یعنی کچھ پیسوں کے بدلے مجرمانہ غفلت اور بے حسی پر پردہ ڈال دیا گیا، کیونکہ ہلاک ہونے والوں کا تعلق مانسہرہ سے تھا، جو اس قابل نہیں تھے کہ اسلام آباد میں ایسے لوگوں کے خلاف کیس کی پیروی کر سکے جن کے سامنے نظام جھکا ہوا ہے۔ 8 جون 2022 اسلام آباد ایکسپریس پر سوہان پل کے پاس ایک سرکاری لینڈ کروزر نے سیور فوڈ کے 2 ملازمین کو کچل دیا، جس سے دونوں موقع پر ہلاک ہو گئے۔ لینڈ کروزر کو ایک خاتون چلا رہی تھی جو لاہور ہائی کورٹ کے جج کی بیٹی تھی۔ 2 لوگوں کو ہٹ کرنے کے بعد وہ موقع سے فرار ہو گئی۔ واقعے کے 2 سال بعد جون 2024 میں جوڈیشل مجسٹریٹ نے واقعے میں شامل لینڈ کروزر کو اسلام آباد پولیس کی تحویل میں دینے کی درخواست مسترد کر دی۔ اس کے بجائے گاڑی کو سپرداری پر لاہور ہائی کورٹ کی تحویل میں دے دیا گیا، کیونکہ گاڑی لاہور ہائی کورٹ کی زیر استعمال تھی۔ اب وہ جج لاہور ہائی کورٹ سے ایلیویٹ ہو کر سپریم کورٹ آ گئے ہیں اور کیس اب بھی ابتدائی تحقیقات سے آگے نہیں بڑھ سکا۔ ظلم یہ ہے کہ جب ہلاک ہونے والوں میں سے ایک شخص کے والد نے اس سلوک کے خلاف احتجاج کیا تو پولیس نے الٹا مظلوم باپ کو گرفتار کر لیا۔ 6 جولائی 2024 کو مظلوم باپ کو رہائی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع بھی کرنا پڑا۔ 12 نومبر 2023 ڈی ایچ اے فیز 7 لاہور میں ایک کم عمر ڈرائیور افنان نے جان بوجھ کر ارادے کے ساتھ اپنی گاڑی کو ایک دوسری گاڑی سے ٹکرایا، جس کی وجہ سے ایک ہی خاندان کے 6 لوگ جاں بحق ہو گئے۔ ملزم افنان کے حادثے سے قبل جاں بحق افراد کے ساتھ کسی بات پر تکرار ہوئی تھی۔ وہ وائی بلاک سے گاڑی میں بیٹھی خواتین کا کافی دیر تک پیچھا کرتا رہا۔ ٹکر مارنے سے پہلے خواتین کی گاڑی روک کر ملزم نے باقاعدہ دھمکی دی کہ آج کے بعد وہ ڈی ایچ اے میں نہیں گھس سکیں گے، اور ملزم افنان نے 160 کی سپیڈ سے اپنی کار خواتین کی گاڑی سے ٹکرا دی۔ حادثے کے بعد خواتین والی گاڑی 70 فٹ روڈ سے دور جا گری اور سوار تمام افراد جاں بحق ہو گئے۔ ملزم کے خلاف دہشت گردی اور قتل کی دفعات کے تحت مقدمہ درج ہوا۔ شروع میں ملزم کی فیملی نے موقف اختیار کیا کہ ملزم کی عمر 18 سال سے کم ہے، اس لیے اسے بچوں کی عدالت میں مقدمے کی سماعت کی جائے۔ کئی ماہ تک ملزم کی عمر کا مسئلہ زیر بحث رہا۔ ٹرائل کورٹ ابھی تک حتمی فیصلہ کرنے سے قاصر ہے، جبکہ ملزم کی ضمانت کا کیس لاہور ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ 8 اپریل 2024 گلشن اقبال کراچی میں ایک تیز رفتار مرسیڈیز کار میں سوار ملزمان نے ایک ماں اور اس کے بیٹے کو ٹکر ماری اور بھاگ گئے۔ بچہ موقع پر جاں بحق ہوا جبکہ ماں زخمی ہوئی۔ بعد میں مرسیڈیز کار پیپلز پارٹی کے ایم این اے فاروق قوان کے فارم ہاؤس سے برآمد ہوئی۔ یاد رہے کہ فاروق قوان خود بھی ایس ایس پی ریٹائرڈ ہے۔ پولیس کے مطابق یہ گاڑی فاروق قوان کے دوست کے بیٹے کی ہے جو جاپان میں ہوتا ہے۔ ایم پی اے کے مطابق گاڑی کو بغیر اجازت ان کے فارم ہاؤس میں کھڑا کیا گیا۔ اس وضاحت کو پولیس نے آسانی سے مان بھی لیا، حالانکہ ہر کوئی جانتا ہے کہ ایسے لوگوں کے ہاں پرندہ بھی بغیر اجازت پر نہیں مار سکتا، لیکن چونکہ متاثرین بااثر نہیں، اس لیے یہ معاملہ فائلوں میں بند ہو چکا ہے۔ 11 جون 2024 لاہور ڈی ایچ اے میں ایک کم عمر ڈرائیور نے موٹر سائیکل پر سوار 2 بھائیوں کو کچل دیا، جس میں سے ایک کی موت واقع ہوئی۔ کم عمر ڈرائیور نے گرفتاری سے پہلے ہی پری اریسٹ بیل کروا لی۔ ڈی ایچ اے میں یہ اس نوعیت کا دوسرا واقعہ تھا جس میں کم عمر ڈرائیور ملوث تھا۔ اس واقعے کے بعد سوشل میڈیا پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا گیا، جس میں کہا گیا کہ کم عمر بگڑے امیر زادوں کو گاڑی چلانے کی اجازت دینے والوں کو گرفتار کیا جائے، جس کے نتیجے میں کچھ دن تک لاہور پولیس نے ڈرائیونگ لائسنس چیک کرنے کی مہم شروع کی، لیکن ہٹ اینڈ رن واقعات کے سدباب کے لیے کوئی قانون سازی یا مؤثر انتظامی اقدامات نہیں اٹھائے گئے، جس کی وجہ سے ایسے واقعات کی فریکوینسی میں کمی نہیں آ سکی۔ 20 جون 2017 ایک تیز رفتار ایس یو وی نے کوئٹہ کے جی پی او چوک میں کھڑے ٹریفک سارجنٹ کو کچل دیا۔ شدید زخمی حالت میں سارجنٹ کو اسپتال لایا گیا، جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لا سکا اور چل بسا۔ اس واقعے میں بلوچستان اسمبلی کے رکن عبدالحمید اچکزئی ملوث نکلے، جن کا تعلق حکومتی جماعت پی کے میپ سے تھا۔ مبینہ طور پر ایم پی اے نشے کی حالت میں تھے۔ ٹریفک وارڈن نے رکنے کا اشارہ کیا۔ ایم پی اے اور وارڈن کے درمیان کچھ جملوں کا تبادلہ ہوا، جس کے بعد ایم پی اے نے گاڑی وارڈن پر چڑھا دی۔ اس واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج وائرل ہوئی تو پورے ملک میں غم و غصے کی لہر اٹھی، جس کو دیکھتے ہوئے بلوچستان حکومت کو خیال آیا اور 5 دن بعد ایم پی اے کی گرفتاری عمل میں لائی گئی۔
پبلک کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے پہلے انسداد دہشت گردی اور اقدام قتل کی دفعات شامل کی گئی، لیکن پولیس تحقیقات میں حقائق کو ایسے پیش کیا گیا کہ عدالت نے اینٹی ٹیررزم دفعات خارج کر دی۔ مقدمہ عام عدالت میں منتقل ہو گیا۔ 3 سال تک یہ مقدمہ چلتا رہا۔ ستمبر 2020 میں ثبوت کی عدم موجودگی کی بنیاد پر ایم پی اے کو بری کر دیا گیا، حالانکہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں واقعہ محفوظ تھا۔ کوئی عام شخص بھی دیکھ سکتا تھا کہ جان بوجھ کر بے دردی سے گاڑی ٹریفک وارڈن پر چڑھائی گئی تھی، مگر طاقتور کے سامنے قانون بھی اندھا ہو گیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ قانون حرکت میں آ بھی جائے تو طاقتور لوگوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ اس کی کلاسک مثال شاہ رخ جتوئی کیس ہے، جس میں سپریم کورٹ کی مداخلت کے باوجود ملزمان پیسے کے زور پر بری ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ کیسے ہوا، اس کی بھی دلچسپ تفصیلات ہیں۔ تاریخ ہے 25 دسمبر 2012۔ ایک نوجوان شاہزیب خان اپنی بہن کو ڈیفنس میں اس کے گھر ڈراپ کرنے آیا۔ ابھی وہ گاڑی میں بیٹھ کر بہن کے گھر میں داخل ہونے کا انتظار کر رہا تھا کہ پڑوس کے کچھ لوگ اس کی بہن کو ہراساں کرنے لگے، جس کے بعد شاہزیب اور ان لوگوں کے درمیان ہاتھا پائی ہوئی۔ اتنے میں ایک بگڑا امیر زادہ شاہ رخ جتوئی اپنے باڈی گارڈز کے ساتھ وہاں پہنچا۔ ہراساں کرنے والے شاہ رخ کے ملازم تھے۔ معاملہ اتنا بڑھ گیا کہ اس دوران شاہزیب کے والد اورنگزیب خان بھی موقع پر پہنچ گئے، جو پولیس میں ڈی ایس پی تھے۔ اورنگزیب خان نے حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اپنے بیٹے سے کہا کہ ملزمان سے معافی مانگے، مگر شاہ رخ جتوئی اور اس کے ساتھی راضی نہ ہوئے۔ شاہ رخ جتوئی نے گاڑی سے گن لے کر ہوائی فائرنگ شروع کر دی اور اورنگزیب خان کو دھمکی دی کہ وہ اس کے بیٹے کو نہیں چھوڑے گا۔ اس دوران وہ غرور سے یہ جملہ دہراتا رہا کہ تم نہیں جانتے میں کون ہوں، میں شاہ رخ جتوئی ہوں، سکندر جتوئی کا بیٹا۔ یہ جملہ اس سوچ کی عکاسی ہے جو عام لوگوں کو حقیر کیڑے مکوڑے تصور کرتا ہے۔ یعنی شاہدین کے مطابق اس واقعے کے بعد شاہزیب اپنی گاڑی میں وہاں سے نکلا تو اس کے پیچھے شاہ رخ جتوئی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ روانہ ہوا۔ تھوڑا آگے جا کر شاہ رخ جتوئی نے شاہزیب کی گاڑی پر فائرنگ شروع کر دی، جس سے وہ شدید زخمی ہو گیا اور اسپتال پہنچتے ہی چل بسا، جس کے بعد اورنگزیب خان کی مدعیت میں شاہ رخ جتوئی اور ساتھیوں کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ڈی ایس پی ہوتے ہوئے بھی اورنگزیب خان کی سائن کردہ ایف آئی آر کے حقائق کو پولیس نے تبدیل کر دیا، جس کے بعد اورنگزیب خان کو نئی ایف آئی آر درج کروانا پڑی۔ ملزمان کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا تھا کہ جس ڈی ایس پی نے ایف آئی آر کے ساتھ ٹیمپرنگ کی، اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ حالانکہ عدالت میں آئی جی پولیس نے ملوث ڈی ایس پی کی ٹرانسفر کا یقین دلایا تھا۔ جس ڈاکٹر نے مقتول شاہزیب کا پوسٹ مارٹم کیا، اس پر دباؤ ڈالا گیا کہ رپورٹ میں مقتول کو نشے کی حالت میں ثابت کرے۔ دوسری طرف پولیس تحقیقات میں رکاوٹیں ڈالتی رہی۔ اس دوران شاہ رخ جتوئی جعلی پاسپورٹ پر دبئی بھاگ گیا۔ 1 جنوری 2013 کو چیف جسٹس افتخار چودھری نے واقعے کا نوٹس لیا تو پولیس نے تعاون کرنا شروع کیا۔ شاہ رخ جتوئی کو ریڈ وارنٹ کے ذریعے انٹرپول کے تعاون سے ملک واپس لایا گیا۔ جب کیس شروع ہوا تو ملزم کو مائنر ثابت کرنے کی کوشش شروع کر دی گئی تاکہ جرم ثابت ہو بھی جائے تو موت کی سزا سے بچ جائے۔ عدالت میں پہلا چالان پیش ہوا تو ملزم کی عمر 17 سال بتائی گئی، جس کی بنیاد پر شاہ رخ کو جونائل جیل بھیج دیا گیا۔ عدالت کے حکم پر جب ملزم کی عمر کا دوبارہ تعین کیا گیا تو اس میں شاہ رخ جتوئی 19 سال کا ایڈلٹ ثابت ہوا۔ اس وائڈ اینڈ شٹ کیس کو طاقت اور پیسے کے زور پر خراب کرنے کی کہانیاں جب وائرل ہونے لگی تو فیس بک پر مقتول شاہزیب کے لیے انصاف کے نام سے ایک پیج بنا۔ چند دنوں کے اندر لاکھوں لوگوں نے اس پیج کو سبسکرائب کیا۔ مین سٹریم میڈیا پر پروگرامز ہونے لگے۔ سول سوسائٹی اور سیاسی جماعتوں نے احتجاجی مظاہرے کیے۔ سپریم کورٹ کے سو موٹو ایکشن کے بعد انسداد دہشت گردی عدالت نے جون 2013 میں شاہ رخ اور اس کے ساتھی کو موت کی سزا سنائی، جبکہ 2 مزید لوگوں کو عمر قید کی سزا ہوئی۔ سزا سنائے جانے کے بعد شاہ رخ جتوئی عدالت سے باہر آیا تو کیمروں کے سامنے تکبر سے وکٹری کا نشان بنایا۔ اسے یقین تھا کہ سزا پر عمل درآمد نہیں ہوگا۔ مجرم شاہ رخ کا اعتماد بیجا نہیں تھا۔ کچھ دن بعد اچانک مقتول کے باپ نے مجرموں کو معافی دے دی۔ اطلاعات کے مطابق یہ معافی دباؤ کی وجہ سے دی گئی۔ اس معافی کی بنیاد پر سزا یافتہ مجرموں نے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔ سندھ ہائی کورٹ نے نومبر 2017 میں موت کی سزا ختم کرتے ہوئے دوبارہ ٹرائل کا حکم دیا، لیکن انسداد دہشت گردی کی دفعات ختم کر دی۔ اس بنیاد پر دسمبر 2017 میں ٹرائل کورٹ نے تمام ملزمان کو ضمانت دے دی، جس کو سول سوسائٹی نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ کچھ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ چلے گئے۔
फरवरी 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देते हुए इंसदाद दहशतगर्दी की दफात को दोबारा शामिल करके दोबारा मुकदमा सुनने का हुक्म दिया। 1 साल तक मामला सिंध हाई कोर्ट में जेर समाअत रहा। 2019 में सिंध हाई कोर्ट ने शाहरुख जतोई की मौत की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। इस फैसले के खिलाफ मुल्जिमान ने दोबारा सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। अक्टूबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया क्योंकि कातिल और मकतूल के वरसा के दरमियान मुआहिदा हो चुका था। ताकतवर और अरबपति कातिल कानून को हराने में कामयाब हो गया। ट्रायल कोर्ट से मौत की सजा पाने के बाद विक्ट्री का निशान बनाने वाला ही फातेह ठहरा। ये है पाकिस्तान में आम लोगों की जिंदगी की कीमत और ताकतवर के खिलाफ कानून की कारगुजारी। अगर आप ऐसी ही मजीद स्टोरीज सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आजाद मेंट्री।